اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا شهر رمضان يا ربيع القرآن. السلام عليك يا ضيافة الله. السلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمام روزہ داروں کو بہت بہت مبارک ہو رمضان المبارک کا۔ آج 13واں روزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سب کو نصیب فرما دیا۔ ہر روز کی طرح آج بھی بی بی معصومہ کریم اہل بیت کے دامن کو تھام کر ایک لطف اندوز گفتگو نور علی نور جوار بنت باب الحوائج سے آپ کے گھروں میں لیے آئے ہیں۔ رمضان کا پیغام آپ کے نام، جس میں ہر روز کی دعا کی مختصر سی تشریح جو اس کے اندر میسیجز ہیں وہ پیغامات آپ تک پہنچانے کی قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آج 13واں روزہ ہے اور کیسے گزار لیا آپ لوگوں نے؟ آپ کو کیا اپنے اندر تبدیلی دکھائی دے رہی ہے کہ ایک عشرہ آپ نے گزار لیا اور اب جو ہے سیکنڈ عشرے میں ہم انٹر ہو چکے ہیں، اب مغفرت کے زون میں ماشاء اللہ آپ بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ رہے ہو۔ آج کی دعا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اس گولڈن چانس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معصومین نے کیا سلیقہ، کیا طریقہ اور کون سی دعا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقذار وصبرنی فیہ علی کائنات الاقدار ووفقنی فیہ للتقى وصحبة الابرار بعونک یا قرۃ عین المساکین۔ اور ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں، کائنڈلی 13، 14 اینڈ 15 رمضان المبارک کو دعائے مجیر کو پڑھنا نہ بھولیے گا۔ وہ دعائے مجیر جو عذاب جہنم سے نجات کا وسیلہ ہے، وہ دعائے مجیر جو قبر میں ٹھنڈک کا باعث بنتی ہے، وہ دعائے مجیر جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی حقانیت میں گواہی دے گی دعائے عدیلہ کی طرح، وہ دعائے مجیر جو عاق والدین کے لیے بھی نجات کا وسیلہ بنتی ہے، وہ دعائے مجیر جسے جبرائیل امین نے تعلیم دی، وہ دعائے مجیر جو یسار کو یمین، اور وہ دعائے مجیر جو سیاہی کو سفیدی میں، ایک بلائٹ دل کو ایک نورانی قلب سلیم میں بدل دینے کا وسیلہ بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی دعا جو آج کی اس خوبصورت دعا میں معصومین مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ آؤ اللہ کے جوار میں ریکویسٹ کرو، ایام البیض ہے، اب تم نے سفید شائن بننا ہے۔ ہاں، اب تو ڈیفینیٹلی شب قدر کے قریب ہوتے جا رہے ہو تو تیاری پکڑ لو کہ 13 رمضان المبارک میں یہ دعا ہے، اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاغزار۔ بہت شارٹلی میں اگر بتا دوں، مومن بہت زیادہ معطر، بہت زیادہ خوشبو کا جو ہے حامل ہوا کرتے ہیں۔ یہ مومن کی ایٹریبیوٹس میں سے ہے کہ کبھی ان سے بدبو یا گندی اسمیل نہیں آتی۔ ان کی ذات کی میں بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ خدایا ہمیں، اللہم طہرنی، خدایا مجھے پاک کر دے، مجھے دھو لے، میری بچوں کو، میری فیملی کو تو اس طرح سے شاور کر لے، اس دن پاک کر دے، من الدنس والاقذار، میرے گناہوں کی جو پلیدی میرے دل کو، جس نے ایک کینسر جیسے لنگس کو کیسے گھیر لیتا ہے، میرے گناہوں نے جسے مجھے گھیر لیا ہے، جسے اب گناہ کر کے بھی میں کبھی انجوائے فیل کرتی ہوں، خدایا اسے مجھے پاک کر دے۔ یہ دنس کا مطلب ڈرٹی، ٹھیک ہے۔ اقذار کا مطلب جو ہے نا، پیپ کو کہا جاتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے جن پیپس نے، جن پلیتیوں نے مجھے گھیر رکھا ہے،
خدایا مجھے نجات دے۔ جناب اویس قرنی کا آپ کو پتہ ہے اتنی پیاری پرسنالٹی ہے، اور ان کی قبر کی زیارت کے لیے آپ لوگ اکثر جایا کرتے ہو، اور میں جب بھی آپ کو پتہ ہے ایک جناب اویس قرنی کی قبر پہ میں پہنچی ہوں، اور سیکنڈ مختار ثقفی کی قبر پہ میں پہنچتی ہوں، بخدا ہاتھ اٹھا کر میں یہی دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ امریکہ میں، کینیڈا میں، ایسٹ میں، ویسٹ میں، افریقہ میں، انڈیا، پاکستان، جہاں کہیں بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں، پروردگارہ ان کے بچوں کی پرسنالٹیز کو، اسپیشلی ان کے بیٹوں کی پرسنالٹیز کو تو اویس قرنی کی پرسنالٹی جیسی بنا دے۔ باپ فخر سے سر اٹھائے، ماں جس کی اخلاق اور جس کی ایٹیچیوڈ کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے، قرآنی بنے، عاشق محمد بن جائے، کتنی پیاری پرسنالٹیز ہے۔ اور یہ دعا ضرور کیا کیجئے آپ جب بھی مختار کے روزے پر اور اویس قرنی کے روزے پر آپ جاؤ، اور حجر ابن ادی کی قبر پر آپ جاؤ تو انشاءاللہ العزیز۔ تو جناب اویس قرنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تو رسول اللہ نے ابھی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، اور ملاقات نہیں ہو پائی۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے یمن کے سائڈ سے بہت پیاری خوشبو محسوس میں کر رہا ہوں، مجھے خوشبو آ رہی ہے، اور یہ خوشبو صرف جسٹ اس کے ایمان کی وجہ سے ہے، اس کا عشق جو ہے نبوت کے ساتھ، اور جو اس کے اندر عقیدت ہے امامت کے ساتھ، جو بعد میں یہ جنگ جمل میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے ساتھ دیں گے، اور اس کی وجہ سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ اور اس کی ماں انتظار کرتی رہی مگر رسول اللہ نہ پہنچ سکے اس کے ماں کے بعد، لیکن اس نے ماں کی اطاعت، ماں کی رسپیکٹ، ماں کے قدموں کو چھو لیا، ماں کے پیروں میں اپنے آپ کو رکھ لیا، اور ماں کی اطاعت کرتے کرتے رسول اللہ کی زیارت یا رسول اللہ کا دیدار اسے نہ ملا۔ لوگوں نے اس کو طنز کیا کہ تو وہ انسان ہے جی تو نبی کی زیارت کے لیے بھی نہیں جا سکا، تو رسول اللہ نے فرمایا وہ خوشبو میں نے اویس کی فیل کی، مجھے محسوس ہوئی، جس خوشبو نے اس کی پوری پرسنالٹی کو معطر اور مزین بنا دیا ہے۔ تو آج کی اس دعا میں جو سیکرٹ ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک ایک بہترین چانس ہے کہ آپ اپنے باطن کی شستشو کر لے، اس کی طہارت کر لے، اور آپ معطر بن جائیں۔ پلیز آج دعا کیجیے گا، دعائے مجیر کو پانی پہ پڑھ کے اس میں تھوڑی سی تربت اور تھوڑا سا زمزم ڈال کر اس نیت کے ساتھ پی لیجیے، اور آج کی دعا کو بھی پڑھ لیجیے گا، اور صلوات رمضان المبارک کو پڑھ کر آپ خود پی لے، اپنی فیملی کو پلا دے، اور اس دعا کے ساتھ کہ خدایا ہمیں معطر بنا دے، خدایا ہمیں معطر بنا دے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ حضرت آیت اللہ عظمیٰ شیخ آیت اللہ مجتہدی کے لیکچر میں یہ سن رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ آج سے 65 ایئرز اگو یہ ہوتا تھا، یا مطلب ابھی بھی کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جو فوارے شاورز لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، فوارے ہوتے ہیں حرم کے صحن میں، آپ نے دیکھا ہے ان کو آفٹر 6 months جو ہے، یا جیسے سوئمنگ پول کو آپ دیکھ لیں، یہ پانی خالی کر دیتے ہیں اینڈ دین اس کی پوری صفائی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کسی بھی حوالے سے جرم، کسی کے حوالے سے کوئی گندگی اس کے اندر نہ رہے، ورنہ جو بھی اس میں جائے گا وہ بھی بیمار پڑ جائے گا۔ اسی طرح رمضان المبارک وہ آج کے پرآشوب دور میں وہی بیسٹ ٹائم ہے جس میں آپ اپنے باطن کو دھو سکتے ہو، جس میں ان گناہوں کے جرم سے آپ اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہو، آپ اپنی پرسنالٹی کو معطر اور مزین کر سکتے ہو۔ مشہد میں زیارت کے لیے گئی تھی تو وہاں ایک جوان یہ سوال کر رہے تھے کہ لوہا ہے فار ایگزامپل، اس کو زنگ لگ جاتی ہے تو ہم اس کو لوہار کے پاس لے کر جاتے ہیں
تو وہ اس کی ایسی صفائی کر دیتے ہیں ڈے فرسٹ کی طرح. اسٹیل ہے, لوہا ہے, اس کے اندر شائننگ اور وہ چمک ہمیں نظر آ جاتا ہے. اور اگر ہمارے ڈریس میں کوئی داغ لگ جائے یا چائے وغیرہ گر جائے تو آج کل سرف ایسے ہیں, کچھ لیکوڈس ایسی آئی ہوئی ہے کہ جس کو یوز کرتے ہیں, واشنگ مشین میں ڈالو تو وہ ڈے فرسٹ کی طرح فریش ہو جاتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ دل کو جب زنگ لگ جائے, بلائٹ ہمارے ہارٹ میں جب آ جائے کہ دل کو کسی صورت چین نہیں آتا, مزہ نہیں آتا, عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی, عبادت کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ افسوس کے ساتھ افسوس نہیں ہوتا کہ کیوں مجھے وہ لذت محسوس نہیں ہوئی, کیوں میں نے اس رمضان میں وہ عبادت نہیں کی, اس کو ہم کیسے صاف کریں. تو میں نے یہ روایت ان کو بتایا تھا کہ جب انسان کے دل کو زنگ لگ جائے, جب انسان کا جو دل ہے وہ بلائٹ ہو جائے, وہ تاریک ہو جائے, تو ایک تو عصر کے نماز کے بعد 70 ٹائم استغفار, اور سیکنڈ جو ہے قراءت قرآن کریم. آپ قرآن کو دل کی نورانیت کی نیت سے آپ پڑھ لیجئے گا. اور تھرڈ, یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے, اس کو حق کریں آپ کسی یتیم بچے کو اور اس کو مسکرائے, اسی ٹائم خدا آپ کے دل کو منور اور اطمینان عطا کرتا ہے. اور 4, کسی نیڈی فیملی کی نیڈس کو اگر آپ پوری کر سکو تو آپ کر لیں. تو یہ وہ دعا ہے جو فرسٹ دعا آج کی اس خوبصورت دعا میں تعلیم دی جا رہی ہے. اور سیکنڈ میسج اور پیغام جو آج کی دعا میں دی جا رہی, وہ صبرنی فیہ علی کائنات الاقدار. خدایا کچھ ایسے قضاء و قدر, کچھ ایسے فیصلے ہیں جو میرے ہاتھ میں ہیں, میں ٹال سکتی ہوں, ٹھیک ہے وہ تو ہے, لیکن اگر کچھ حتمی فیصلے شب قدر میں میرے نصیب میں لکھ دیا گیا, فار ایگزامپل میرے گھر میں کوئی آزمائش ہوگی, میرے پیاروں میں سے کسی کی ڈیتھ ہوگی, میں اس کو نہیں ٹال پاتی یا پاتا, تو خدا تو مجھے صبر کی نعمت کو عطا فرما دے تاکہ میں تیری رضا پہ راضی رکھ سکوں. یہ وہ خوبصورت دعا ہے جو آج کی اس دعا میں جو ہے آپ کو سکھایا جا رہا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جسے شاعر پرشین میں کہتے ہیں, دل بی غم در این عالم نہ باشد. کوئی دل جو غموں سے خالی ہو, آری ہو, کوئی گھر جس میں کوئی پریشانی نہ ہو, یہ قسم خدا کی اس دنیا میں کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اور اگر کوئی ہے بھی تو وہ بنی آدم نہیں ہوگا, وہ انسان نہیں ہوگا. سو جسٹ آپ نہیں ہو, آپ سے بھی زیادہ کچھ لوگ اتنے پرابلمس میں ہیں جو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے ہیں. اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہم بتائیں تو شاید آپ پھوٹ پھوٹ کر روئیں گے اور آپ کچھ کر نہیں پائیں گے. تو سید ابن طاووس جو بہت زیادہ جن کا مقتل آپ لوگوں نے سنا ہے, وہ اپنے بچے سے کہتے ہیں, میرا بیٹا جب گھر بناؤ گے تو کائنڈلی اپنے گھر کے ایک کارنر کو مطلب اس کی کنسٹرکشن نہ کرنا, اس کو ادھورا چھوڑنا, اس لیے تاکہ تمہیں ہمیشہ یاد رہے کہ تم سے بھی برے حال والے اس دنیا میں ہیں اور خدا نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے. ووفقنی فیہ للتقی. خدایا آج کے اس دن میں مجھے تقوی اور پرہیزگاری کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. روزہ کا فلسفہ ہی روزے کا تقوی ہے, پرہیزگاری ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اس لیے کہ آپ تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا سکے. وصحبۃ الابرار. خدا پروردگارہ لاسٹ دعا آج کے دن یہی ہے کہ تو مجھے ابرار کا دوست بنا دے, نیک افراد کا دوست بنا دے, کہ جن کی دوستی سے مجھے تیری دوستی, جن کی قربت سے مجھے تیری قربت, جن کے ساتھ رہنے سے مجھے تیری یاد زیادہ آئے. بعونک یا قرۃ عین المساکین. خدایا تجھے تیری ہی مدد کا واسطہ ہے, تجھے تیری ہی مدد کی قسم دے دیتے ہیں کہ تو غریبوں کی آنکھوں کا ٹھنڈک, ان کے دل کا چین ہے. خدایا آج کی ان دعاؤں کو میرے اور میرے بچوں اور میری فیملی کے حق میں قبول فرما دے. 4 دعائیں آج کی دعا میں تھی, 4 میسیجز. ایک یہ کہ میرے گناہوں کی پلیدی اور اس کے جو سائڈ ایفیکٹس ہیں اسے مجھے اور میری فیملی کو دھو لے,
اور سیکنڈ جو قضا و قدر الہی ہے جو میں تبدیل نہیں کر سکتی، چینج نہیں کر سکتی، اس پہ صبر، اور تھرڈ جو ہے تقوی اور پرہیزگاری کو اپنانے میں مجھے کامیاب، اور فورتھ جو ہے نیک اور ابرار کے ساتھ ہم نشینی کی خدا جو ہے مجھے توفیق عطا فرما دے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ سب کی دعاؤں کو انشاءاللہ قبول فرما دے۔ اس پرنسپل کو، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنی لائف کا حصہ بنا لیجئے گا کہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ خدا آپ کو ایسا ہی بنا لے۔ امام زمانہ کا مجاہد، امام زمانہ کی سپاہی، امام زمانہ کا منتظر، امام زمانہ کے قلب مبارک کو آپ سے راضی، امام کو آپ سے خوشنود، امام کے دعاؤں میں آپ اور آپ کی فیملی شامل، امام ہی کے دعاؤں سے آپ کی عاقبت بخیر، اور جب امام زمانہ پکارے خانہ کعبہ سے تو انہی نیک ایٹریبیوٹس کے ساتھ آپ کعبہ تک اڑان لے کر پہنچ سکے۔ خدا ہم سب کے روزہ، عبادات اور طاعات کو اس نورانی مہینہ میں قبول اور ہمارے مرحومین کی مغفرت عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔